اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن ابیرق نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے ہاں چھپا دی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا، قسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طعمہ اس کے پاس رکھ کے گیا ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طعمہ کو قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اس لیے انہوں نے سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے طعمہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں بظاہر حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک کے لیے حکام کو سنانا مقصود ہے کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں اور صحیح ملزم کو بغیر رعایت سزا پوری دیا کریں۔ طعمہ بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر یہودی کے حق میں ہوا۔ اس آیت سے تعصب کا رد بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی اپنی قوم یا خاندان کے ہر معاملے میں تائید کرے، اگرچہ وہ باطل پر ہوں، بلکہ حق کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ اور نسل، قوم اور علاقہ، ملک اور صوبہ، زبان اور ثقافت کے ہر قسم کے تعصب کا رد ہے۔ کثیر احادیث میں تعصب کا شدید رد کیا گیا ہے، چنانچہ ان میں سے ہم یہاں پر 3 احادیث عرض کرتے ہیں۔ حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد نے حضرت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بدترین وہ شخص ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کی۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گنہگار ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑنا۔ گزشتہ آیت میں اس آیت میں فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ اس سے وکالت کا پیشہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موکل
مجرم اور خائن ہے، لیکن وہ مال بٹورنے کے چکر میں مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے، اور ظالم کی طرف داری کرتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق مارتا ہے، اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے۔ کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو بخوبی جان لیں، اور ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو بغور پڑھیں، سمجھیں، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین پر غور کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اور ارشاد فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس خیانت کی ہوگی، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر غور کریں اور اپنے برے افعال سے توبہ کریں۔ چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جھوٹی وکالت کی اجرت حرام ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، یعنی وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، یعنی طعمہ اور اس کی قوم کے افراد لوگوں سے حیا کرنے کی بنا پر اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کے ڈر سے ان سے تو شرماتے اور چھپتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے اور اس سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اس عمل سے بھی واقف ہے جب وہ اپنے دل میں ایسی بات تجویز کرتے ہیں اور رات میں ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، جیسے بے گناہ پر الزام لگانا، جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام ظاہری اور باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ تقویٰ و طہارت کی بنیاد ہے۔ اگر انسان یہ خیال رکھے کہ میرا کوئی حال اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے تو گناہ کرنے کی ہمت نہ کریں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس چیز کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے رکنے یا کا حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے اور اسے اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لے تو گناہوں کا علاج نہایت آسان ہو جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر
محض دل میں یہ کلمات کہو، اللہ معی، اللہ ناظر، الی اللہ شاہد، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میرا گواہ ہے۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا ہر رات 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر رات 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے اس طرح پڑھا تو مجھے اپنے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں نے کہا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھنا، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا مزہ پایا۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا اے سہل، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، سن لو یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے۔ یہاں عام لوگوں سے اور بطور خاص طعمہ کی قوم سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ اے لوگو سن لو، تم جو آج دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، تب جب قیامت کے دن خیانت کرنے والا مجرم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب کا فیصلہ فرما دے گا، تو اس وقت کون ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل یا کارساز ہوگا؟ یعنی جسے دنیا میں تم فیصلہ کرنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہو، اور اس طرح دھوکہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھگڑا ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں شفاعت کا انکار نہیں، کیونکہ محبوبوں کی شفاعت اور چھوٹے بچوں کا اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے رب تبارک و تعالی سے ناز کے طور پر جھگڑنا آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کر سکے؟ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب کچے بچے کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا تو وہ اپنے رب سے جھگڑے گا۔ فرمایا جائے گا کہ ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا، تب وہ انہیں اپنے ناف سے کھینچے گا تاکہ حتیٰ کہ انہیں جنت میں داخل کر دیں، مگر یہ جھگڑا رب کریم کی بارگاہ میں ناز کا ہوگا نہ کہ مقابلے کا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالی کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو برا عمل کرے۔ اس کے بعد والی 2 آیات میں 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی یہ کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو اور سچی توبہ کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو گناہ کرے گا وہی اس گناہ کا وبال اٹھائے گا۔ یہ نہ ہوگا کہ گناہ کوئی کرے اور اس کا وبال
کسی دوسرے کی گردن پر رکھ دیا جائے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو کسی گناہ جاریہ کا سبب بنا تو اسے گناہ کرنے والے کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا۔ جیسے کسی نے سینما کھولا یا شراب خانہ کھولا یا بے حیائی کا اڈہ کھولا یا اپنی دکان وغیرہ پر فلمیں چلائی جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھیں، یا کسی کو غلط راہ پر لگا دیا، یا کسی کو شراب جوا نشے کا عادی بنا دیا، تو اس صورت میں گناہ کا کام کرنے والے اور اس راہ پر لگانے والے دونوں کو گناہ ہوگا۔ احادیث میں یہ مضمون بکثرت ملتا ہے، چنانچہ ان میں سے ہم یہاں پر 4 احادیث عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کیا جائے گا تو اس کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا، مثل ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ان عمل کرنے والوں کو ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کی مثل گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھلائی کی کام پر رہنمائی کی تو اس کے لیے وہ کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اسے ویسا گناہ ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کی گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس آیت میں تیسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا تو اس نے بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ آیت میں گناہ سے مراد گناہ کبیرہ اور خطا سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ اس آیت میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے گناہ کو تہمت لگانا سخت جرم ہے، وہ بے گناہ خواہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ طعمہ نے یہودی کافر کو بہتان لگایا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت فرمائی۔ احادیث میں بھی بے گناہ پر تہمت لگانے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد یا عورت نے اپنی لونڈی کو اے زانیہ کہا جبکہ اس کے زنا سے آگاہ نہ ہو تو قیامت کے دن لونڈی انہیں کوڑے لگائے گی، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے کوئی حد نہیں۔ اس آیت سے ایک تو کسی پر بہتان لگانے کا حرام ہونا واضح ہے، اور دوسرا اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا علم ہوا کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر پاس اور لحاظ ہے، حتیٰ کہ کافر تک کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ اور آیت مبارکہ کے کفار کے سامنے پیش کرنے کی ہے کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات کتنی حسین اور عمدہ ہیں،